حاضری باپا جنات کی. اب بھائی جنات کی حاضری کے حوالے سے یہ بھی عرض ہے کہ بعض جگہوں کا یہ سنا جاتا ہے، ابھی بھی یہاں اسلام میں بتا رہے تھے کہ بعض ایسے علاقے ہیں جن میں خاص کے جیسے کل کی جو شب ہے 11ویں رات، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ غوث پاک کی حاضری، چلے غوث پاک کا چلہ، تو اس کی آبادی اور یہ سب بہت کچھ وہاں پر ترکیب ہوتی ہیں. تو ان سب کی بھی کیا حقیقت ہے اور اس میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ اگر اس پہ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. یہ بیچارے عوام میں نہ تو بولی بالی ہے، وہ نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. بدقسمتی سے سنیوں کے اندر اس طرح کی بعض چیزیں لوگوں نے رائج کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سیدھے سادے صاف ستھرے سنی جو ہے نا یہ بدنام ہے. ہمارے علماء بیچارے مطلب ہمیں حق کی بات بتاتے ہیں تو یہ بعض لوگ اس طرح ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. پھر یہ جو حاضری آتی ہے نا جنات کی، یہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بیچارے مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی. ہوتا بعض ہوگا جن کا اثر تو ہوتا ہے، اور وہ مطلب وہ عورتیں جو دھنتی ہیں مزاروں پر، تو ایسی عورت کو مزار پر تو ویسے نہیں لے جانا چاہیے. عورت کو سوائے بارگاہ رسالت کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، عورت کی اجازت نہیں. پھر یہ پتہ ہے کہ اس کو دھنی آتی ہے، وہ جنات سب کروا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بالکل نہیں لے جانا چاہیے. بال کھلے کر کے یہ وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہے اور یہ جن بول رہا ہوتا ہے اور تماشا بنا ہوا ہوتا ہے. لوگ پھر سوال جواب کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ، اچھا بعض اس میں کچھ ڈرامہ بازی بھی ہوتی ہوگی، وہ شغل. تو یہ بعض عورتیں یوں بھی دھنتی ہوں گی خواہ کی، عورتیں پکڑتی ہوں گی اور یوں تھوڑا مزہ آتا ہے نا اس میں، تو یوں ہوتا ہوگا. اور خیر جنات تو واقعی تنگ کرتے ہیں بعضوں کو، اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے نا. چلہ اصل ہے وہ بے سمجھ سکو چہلا. چہل مانے 40، تو چلہ مانے 40 کا ہے نا، 40 سے منسوب ہے، 40 کا 40واں. تو لیکن ہمارے عرف میں چلہ اس کو بولتے ہیں، یہ عوام کو نہیں پتا ہوتا اس لیے عرف بھی کیا بولوں. چلہ اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں کسی ولی اللہ نے کچھ عرصے رہ کر عبادت فرمائی ہو. ہمارے یہاں جو چلے ہوتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. اچھا تو اب واقعی غوث پاک نے یہاں عبادت کی ہے اس جس جگہ پر، تو وہ واقعی ہے کہ ان مانو کر وہ چلہ، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس جگہ کا احترام کرنا یہ بھی جائز اور روا، کوئی ممانعت نہیں ہے. وہاں جا کر دعائیں مانگنا اللہ سے، اگر کوئی دعا کرتا ہے تو بے شک وہ دعا، وہ جگہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے کہ اللہ کے ولی نے وہاں عبادتیں کی ہیں، وہاں دعا مانگنا بھی بالکل درست اور قبولیت کے قریب، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے سب. لیکن اب عبادت کی، اب جیسے کہ باب المدینہ میں کہیں ایسی جگہوں پر بھی چلے غوث پاک کی طرف منسوب کیے ہوئے کہ جہاں پہلے سمندر تھا. اب بغداد شریف کافی دور ہے، پہلے بالکل یہ مثال کے طور پہ یہ کلفٹن کا ایریا یا کھارا در کا ہے، یہ اگر ہم 150 سال 150 سال پہلے چلے جائیں نا تو غالباً وہاں سب سمندر تھا. تو آہستہ آہستہ یہ مطلب پانی اترا ہے اور یہ آبادیاں ہوئی ہیں. تو اب یہاں غوث پاک نے عبادت کی، اگر عذر کرامت عبادت کریں تو بے شک سمندر ان کے سامنے کیا ہے، غوث پاک کے آگے. لیکن عبادت کی، اس کی بنیاد کیا بناتے پتہ ہے؟ فلاں کو خواب میں آئے تھے، فلاں کو خواب میں آئے تھے کہ اس مکان میں اس کونے میں ہم نے عبادت کی ہے، یہ ہمارا چلہ ہے. یوں ترکیبیں بنا رہے ہیں. اب چلے میں کیا مطلب، اب چلہ نکلا بھائی ہمارے گھر میں چلہ نکلا، اب میری تو نکل پڑی نا، لوگ آ رہے ہیں اور نیازیں دے رہے ہیں اور روز ختمیں ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، جھنڈے چڑھ رہے ہیں، تو ہاتھ چومے جا رہے ہیں، بڑا احترام ہو رہا ہے، بڑے خوش نصیب ہو بھائی تمہارے گھر میں، اللہ ایسا گھر ہے تمہارا، چلہ نکلا ہے.
پھر مطلب یہ کہ بس وہ آستانہ بن جاتا ہے اس طرح. یہ عورتوں کا جب گھٹ لگتا ہے اور بدنگاہی کے سڑے ہوئے لطف ملتے ہیں اور بس کیا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ جب تک کوئی واقعی اللہ کے نیک بندے گواہی نہ دیں کہ ہاں بھائی یہاں واقعی چلا ہے، تو اس وقت تک یعنی خواب کی بنیاد پر تو 100 مرتبہ خواب آ جائے، یہ مطلب خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ کسی کو ہم کوئی بات کو کنفرم کر ڈالیں خواب کے ذریعے. نبی کا خواب یہ وہی پر مبنی ہوتا ہے. نبی کا خواب 100% کنفرم ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب کنفرم نہیں ہوتا. اچھے خواب اچھے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن دلیل پھر بھی وہ بھی نہیں ہے شرعی طور پر. یہاں تک کہ کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر یوں فرمایا، تب بھی اس جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس بات کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ واقعی ایسا ہی ہے یا نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما سکتے ہیں. اگر چلو اس کو ہم جھوٹا نہیں کہتا، لیکن یہ تو کہا جائے گا کہ اس کو غلط فہمی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق کی جناب میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پی، شراب پینے کا حکم فرمایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تعبیر یا اس نے آ کر عرض کی. تو چونکہ شراب تو قرآن و حدیث سے حرام قطعی، تو بالکل اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو شراب حرام ہے. تو اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما ہی نہیں سکتے کہ شراب پی، تو اس لیے ان کو اس آدمی کو اس طرح نہیں جھٹلایا کہ تو نے خواب گھڑ لیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا، خواب واقعی دیکھا ہوگا تو یہ اس نے ظن رکھنا چاہیے. کوئی دعویٰ کرے، چاہے کوئی داڑھی منڈا دعویٰ کرے، ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تجھے شراب پینے سے منع کیا ہے، تو سمجھا الٹا ہے کہ وہ اجازت دے ہی نہیں سکتے نا شراب کی. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، غوث پاک کے حالات رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کے صفحہ 55 پر لکھا ہے حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا. جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ نے ملتی جلتی ایک چیز گری. میں اس سے سیراب ہو گیا. پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا. تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی. پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب کے حکم اور اپنے مراتب یعنی مرتبوں کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا. میں نے کہا یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے. حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے. فرمایا اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا. کہ حرام چیزیں حلال کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ پہچان لے گے تو شیطان دھوکہ دے رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی